بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ یہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے 191، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں یا تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اسی موضوع کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان کیا اللہ نے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حضرات، میں نے یہ 2 آیتیں تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن جو بالخصوص 3 چیزوں پر زیادہ اسٹریس دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ شرک نہ کرو، دوسرے فحش اور برائی کے قریب بھی نہ پھٹکو اور خاص طور سے زنا کے قریب، اور تیسری چیز کسی کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ 3 چیزوں پہ زیادہ اسٹریس ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو آپ سے ہوگی۔ پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ شرک نہ کرو، اور اس کے ساتھ کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شرک نہ کرو کا مطلب یہ، شرک کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ شرک کے معنی کسی کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دینا ہے، یعنی اللہ کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دینا، اور جو بتوں کا مقام ہے ان کو اس کے مقام پہ لے آنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کسی چیز کو جگہ سے ہٹا دینے کا نام شرک ہے۔ اللہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، منصب ہے، اس کو ہٹا دینا شرک ہے۔ اب وہ کن کن چیزوں سے ہٹایا جاتا ہے؟ کبھی کبھی آدمی ذات کے معاملے میں یہ حرکت کرتا ہے، صفات کے معاملے میں حرکت کرتا ہے، احکامات کے معاملے میں حرکت کرتا ہے، اختیارات کے معاملے میں حرکت کرتا ہے۔ ذات کے معاملے میں حرکت سے مراد یہ ہے کہ خدا کی جگہ بتوں کو لے آنا، یہ شرک ہے۔ خدا کی جگہ بت پرستی کو اختیار کرنا شرک ہے۔ بت پرستی چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو یا مسلمانوں کی ہو، جو بھی بتوں کو پوجتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ شرک بھی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ صفات کا کسی کو مصدر سمجھنا۔ مثلا
خدا جو ہے رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو ہم کسی اور کو رزق دینے والا سمجھیں، یہ صفات کے معاملے میں خدا کو ہٹا دینا ہے جگہ سے۔ قسمت کو بنانے والا، کاموں کو بنانے والا، کاموں کو بگاڑنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ صفت کسی اور کے حوالے کریں، یہ سمجھیں کہ فلاں سے ایسا ہوتا ہے یا فلاں سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو فلاں ہے یہ خدا کی صفات میں شریک ہوتا ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ احکامات کے حوالے سے شرک یہ ہے کہ ایک حکم خدا کا ہے، اسی وقت دوسرے کا حکم مان لینا۔ خدا کا ایک حکم ہے کہ یہ کرو، اور ہم وہ چھوڑ کے کسی اور کا حکم مانتے ہیں، یہ جو اور ہوتا ہے یہ خدا کی ذات میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو احکامات کے حوالے سے یہ شرک ہے۔ جو اللہ کے اختیارات ہیں، اختیار اللہ کا یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ اختیارات کہ وہ قانون دیتا ہے، اصول دیتا ہے، ضابطے دیتا ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ بھئی زنا کرنے والوں کو سزا دو، 100 کوڑے لگاؤ، یہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن جب یہ اختیار جب دوسرے کے حوالے ہو جاتا ہے، اور جب قانون کوئی دوسرا بناتا ہے، اصول جو دوسرا ڈیزائن کرتا ہے، لا میکنگ کے کارخانے کوئی دوسرے ہو جاتے ہیں، لیجسلیچر کوئی اور ہو جاتا ہے، ایڈمنسٹریشن معاملہ کسی اور کے حوالے ہو جاتا ہے، تو یہ خدا کی ذات میں اختیارات کے حوالے سے شرک ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو ایک سمپل جملہ ہے، لیکن اس کا جو ہے لپیٹ کہاں تک جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو رب کے معنی بھی یہی ہے۔ رب کے معنی یہ ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرتا ہے نا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جو پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتا وہ رب نہیں ہے، جو پیدا کرتا ہے وہی رب ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے، وہ بناتا ہے چیزوں کو، صرف بناتا نہیں بلکہ پہلی دفعہ بناتا ہے، اور پہلی دفعہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کن و فیکن کے حوالے سے پہلی دفعہ تخلیق کرتا ہے، اس لیے یہ رب ہے۔ اور یہ رب جب پیدا کرتا ہے تو اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے، اس کی پرورش بھی کرتا ہے۔ پودوں کو جب بیج زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو کوپل کا نکالنا، زمین کے معدنیات سے اس کے رزق کا مہیا کرنا، سورج کی روشنی سے اس کے رزق کا انتظام کرنا، اور اس کو بڑا کرنا، پودے کا بڑا ہونے کے بعد اس کی لہلاتی فصلوں کو دیکھ کر آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن یہ پرورش کرنے والا کون ہے؟ یہ رب ہے۔ رب کے معنی میں پرورش کرنے کی بھی ہے، کہ اس کو سنوارتا ہے، صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ سنوارتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی تھنوں میں پیدائش سے پہلے دودھ آ جاتا ہے، یہ ہے رب، جو بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، اس کی پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ وہ رب نہیں ہے جو ہزاروں لیٹر دودھ پی جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے اسکیرسٹی آ گئی تھی ہندوستان میں، دودھ ہی ملنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بھگوان نام کے ایک کیریکٹر ہے یہاں پر جو ہزار لیٹر دودھ پی گیا انہوں نے۔ جو بچوں کا رزق خود پی جاتا ہو، خود رزق کر لیتا ہو، وہ خدا اور رب نہیں ہو سکتا ہے۔ رب تو وہ ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کی تھنوں میں دودھ دے دیتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب جو ہے صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ اس کو سنوارتا بھی ہے، اس کی پرورش بھی کرتا ہے، اس حوالے سے ہی رب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ تخلیق کرتا ہے، جب وہ بناتا ہے، جب وہ الخلق والامر، قرآن کہتا ہے الخلق والامر، جس کی تخلیق ہے اسی کا حکم بھی ہے۔
گھر میں نے بنایا، چلے گی کس کی بھائی؟ پڑوسی کی چلے گی کیا؟ کس کی چلے گی؟ جس کا گھر ہے اس کی چلے گی۔ یہ پوری کائنات کا کارخانہ کس نے بنایا ہے؟ اس میں انسانوں کو کس نے بنایا ہے؟ کوئی کلیم ہے دنیا میں؟ کسی نے کہا ہے آج تک میں نے انسانوں کو بنایا ہے؟ کوئی کلیم ہے آج؟ کسی نے کہا ہے دنیا میں نے بنائی ہے، یہ چاند و سورج کو میں نے ڈیزائن کیا ہے، یہ رات و دن میرے حکم سے چلتے ہیں؟ کوئی ہے کلیم کرنے والا دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، کوئی کر نہیں سکتا ہے، لیکن خدا کرتا ہے، وہ کلیم کرتا ہے یہ چاند و سورج کی رفتار میری دی ہوئی ہے، یہ رات و دن کا جو سرکل میں نے عطا کیا ہے، یہ زمین و آسمان کی قوتیں میری پیدا کی ہوئی ہیں، یہ جو بادل برستے ہیں یہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے یہ بارش تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ یہ زمین سے جو کوپلے اور پودے نکلتے ہیں یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کون کلیم کرتا ہے؟ وحدہ لا شریک، وہی خدا ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، اور نہ تم نے کبھی کلیم کیا ہے۔ کسی قسم کے خداؤں نے کوئی چیز کلیم نہیں کی ہے، سب پیدا کیے گیا ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ پیدا کرنے کا کلیم صرف اللہ کی ذات کرتی ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ جب یہ کائنات اس نے بنایا ہے، اس میں انسانوں کی تخلیق اس نے کی ہے، جب مختلف مخلوقات اور نسلوں کو اس نے بنایا ہے، جب ان کے رزق کا پرورش کا وہ انتظام کرتا ہے، تو پھر چلنا کس کی چاہیے بھائی؟ چلنا اسی کی چاہیے نا، اسی کا چلنا چاہیے۔ اس لیے رب جب ہم کہتے ہیں تو یہ پورے معنی کے ساتھ رب ہے، صرف رب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے معاملہ ختم کر لے اور جان چھڑا لے، یہ نہیں۔ رب جب ہم کہتے ہیں تو زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے، زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق لگتا ہے، تو اس اعتبار سے شرک نہ کرو اس رب کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے احکامات میں، کہیں بھی شرک کا شائبہ تمہاری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے کہ اگر کوئی شخص اپنے بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے ہی بستر پہ دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تلوار سے اس کی گردن مار دیں گے۔ غیرت اور حمیت کا یہ معاملہ ہے کہ بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ہم اپنے بستر پہ دیکھ نہیں سکتے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ تلوار سے اس کی گردن مار دیں گے۔ کہا کہ جتنے غیرت مند تم ہو نا، اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ خدا غیرت مند ہے کہ خدا اپنے ذات کسی کو شریک دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں خدا کی رضا کو، خدا کی چادر کو اپنے ہاتھ سے کھینچتے ہیں، اسے برہنہ کرتے ہیں، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو یہ شرک سے منع کیا گیا ہے کہ شرک نہ کرو۔ یہ پہلی جو ہے اسلامی زندگی کی سب سے بڑی ایک اصولی بنیاد ہے کہ آدمی کو شرک سے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اس کے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہیے، اور شرک کی جتنی قسمیں ہیں سب سے بچنا چاہیے۔ دوسری ان آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ فواحش سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے۔ بے حیائی کے کام جب منظر عام ہوتے ہیں، جب اس کا اظہار سڑکوں پر ہوتا ہے اور کھلے عام ہوتا ہے تو وہ فحش کہلاتا ہے۔ فحش کس کو کہتے ہیں؟ وہ برائیاں جو کھلے عام ہو جائے وہ فحش ہے۔ اور آج جتنے گناہ اور جتنی خرابیاں کھلے عام ہو رہی ہے سب فحش ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ بے حیائی اور بےہودگی کے کاموں اور فحش کاموں سے بچو۔ اور دوسری جگہ اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ بہت برا کام ہے، یہ فحش کام ہے، اس سے بچ کے رہو، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ زنا کو برائی کے اندر، بے حیائی کے اندر سب سے خراب چیز کہا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں
کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو اس سے کچھ لے دے کے معاملہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے. یعنی جس کا قتل ہو مقتول کے رشتہ داروں سے یا اس کے وارثین سے، جس کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، اس سے کچھ سیٹلمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے 100 اونٹ دے دے یا 100 اونٹ کی قیمت دے دے تو یہ معاملہ سیٹل کر دیں گے. لیکن زنا کے معاملے میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے، اس کی سزا نافذ ہو کے رہتی ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بچاؤ نہیں ہے. اس کی سزا جو متعین ہے وہ دی ہی جانی چاہیے، اور اس کی سزا معاف نہیں ہو سکتی الا یہ کہ آدمی اکیلے میں کسی کو معلوم نہ ہو اور کسی کو نہ بتائے. لیکن گواہ ہو جائے، کسی کو معلوم ہو جائے تو اسلامی سوسائٹی پر اس کی سزا کو نافذ کرنے کا حکم ہے، وہ معاف نہیں. تو زنا جو ہے اس کے قریب نہ پھٹکنے کا حکم ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ زنا کے معاملے میں جتنے بھی مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ تو زنا کی تعداد کو بڑھانے اور زنا کی جو ہے حیثیت اور حیت کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. زنا جو ہے بالجبر کیے جانے کو کہا جاتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ بالجبر زبردستی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ زنا مانا جاتا تھا. بالرضا جو ہے زنا نہیں مانا جاتا تھا. راضی مرضی سے لڑکا لڑکی مل لیں بغیر شادی کے تو اس کو زنا مانا ہی نہیں جاتا ہے، اور آج بھی مانا نہیں جاتا ہے. بلکہ عجیب قسم کے قانون بن رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے ملک نے پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ 21 سال کی بچی کی شادی ہونی چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا نا، 21 سال کی بچی کی شادی ہونی چاہیے. لیکن 15 سال کی بچی راضی مرضی سے کسی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ سکتی ہے. آپ سمجھیے اس کو کتنا بڑا خرابی پیدا ہو رہی ہے سماج میں. ایک 15 سال کی بچی اپنی راضی مرضی سے کسی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ سکتی ہے. قانون اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے. عدالتوں نے اس کے حق میں فیصلے دیے ہیں. یہ کرمنل لاز میں نہیں آتا ہے. یہ کوئی جرم مانا نہیں جائے گا کہ ایک 15 سال کی لڑکی کسی کے ریلیشن شپ میں رہے. اور لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شادی بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہنا میاں بیوی کی طرح، اور وہ تمام کام کرنا جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتے ہیں. اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں. تو یہ آزاد مہروں کی طرح اس کو اختیار کیا جائے تو 15 سال کی بچی جو ہے یہ کام کر سکتی ہے، لیکن 21 سال کی بچی کا آپ نکاح نہیں کر سکتے. یہ قانون بنا ہے، یہ موجودہ قانون بنا ہے. تو زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ 21 سال تک جب بچی بغیر نکاح اور شادی کے رہے گی تو ادھر ادھر بھٹکنے کا امکان بھی ہے اس کی. تو آپ جو ہے زنا کے راستے کو کھول رہے ہو کہ نہیں کھول رہے ہو؟ آپ 15 سال کی بچی کو تو یہ اختیار دیتے ہو کہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ سو سکتی ہے، لیکن ایک 15 سال کی بچی کو آپ یہ حق نہیں دیتے کہ باوقار انداز میں کسی کے ساتھ نکاح کے ساتھ وہ بنا کی جائے اور اس کے ساتھ رہے. آپ یہ حق اس کو دینا نہیں چاہتے. آپ نے عدالتوں سے فیصلے کر دیے ہیں کہ شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورتوں سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے، اور ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر مردوں سے بھی ایکسٹرا مٹیریل جو ہے مینومیٹرل جو ریلیشنز رکھ سکتی ہے. یہ آپ نے فیصلے کر دیے. تو زنا عام ہو رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ 376 اور 377 جو آرٹیکلز ہیں زنا کے جو سزا دی جاتی تھی، جس سے کورٹ نے اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. یہ زنا نام کا کوئی آرٹیکل اب جو ہے دستور کی زبان میں رہا نہیں ہے. زنا عام ہو گیا ہے. اس کو عام کرنے کے لیے سہولت پرووائڈ کی گئی ہے، سارے جتن کیے گئے ہیں. عدالت فیصلہ کر رہی ہے. یہ کرمنل لا نہیں ہے، یہ مجرمانہ حق نہیں ہے. اب تو اور شدید ہو گیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہ سکتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں. یہ جو خواہشات کی تکمیل جو ہم جنسی کے حوالے سے ہے، ہومو سیکسولیٹی کے حوالے سے ہے، یہ آپ قرآن پڑھ لیجئے. ایک نبی کو مبعوث کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو ختم کرنے کے لیے، اس برائی کو فنا کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو باضابطہ مبعوث کیا گیا تھا، اور ان کی پوری تاریخ ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے اور ان کو کیا تعلیم دی گئی تھی. تو جو عمل کی آج اجازت دی جا رہی ہے اس عمل کو خبیث مانا گیا ہے اسلام میں.
وہ برا ہے، وہ قابل سزا ہے، اور سزا صرف ایسی نہیں ہے بلکہ سزا جو ہے زنا کی کوڑے مارنا تو ان کی ہے جو غیر شادی شدہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگوں کی حرکتوں پر تو سنسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے، ان کو پتھر مار مار کے ختم کرنا ہے ان کو، اور سرے بازار کرنا ہے، چھپکے چھپاتے ہوئے نہیں ہے، سرے بازار کرنا ہے کہ عبرت ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ گناہ کی سزا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ تمام چیزیں جو ہے، ابھی یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا فیفا کا، آپ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے فٹ بال سے، اس لیے کچھ زیادہ تاثر نہیں مل رہا ہے، کرکٹ سے ہو سکتا ہے کسی کو، لیکن یہ فیفا کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے وہ ڈور بند کر دیا ہے، یہ ہزاروں ہزار لوگ جو جا رہے ہیں نا وہاں پہ، یعنی اس وقت قطر کی جتنی آبادی ہے اس سے 1.5 گنا لوگ باہر سے گئے ہیں اس ملک میں اس ورلڈ کپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو ان کی آمد کے اوپر جو فیفا کے جو ایڈمنسٹریشنز ہوتا ہے وہ عجیب قسم کا انتظام کرتا ہے۔ اس سے پہلے جب جرمنی میں یہ فیفا ہوا تھا، اس وقت کی ایک ریسرچ رپورٹ آئی ہے کہ اگر موقع ملے تو آپ نیٹ پہ جا کر دیکھیے اس کو، وہ رپورٹ ہے کہ پی ایچ ڈی کی ہے کسی آدمی نے کہ یہ جب فیفا کا جو ایونٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پروسٹیوشن کی جو ہے صورتحال کیا ہوتی ہے، عورتیں کس طرح سپلائی کی جاتی ہیں، اور عورتوں کی تعداد کہاں کہاں سے لائی جاتی ہیں، اور ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پوری تحقیق ہے۔ جرمنی کا جب فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس وقت کی جو تعداد ہے، کیلیفورنیا کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا، آپ جا کر دیکھیے اس کو، اور اس کی پی ایچ ڈی کے تھیسس اور اس کی جو کنکلوژن کو دیکھیے، اس نے پوری تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جرمنی کے اندر 40,000 سے زیادہ خواتین کو اسمگل کر کے لایا گیا تاکہ ان لوگوں کی خواہشات پوری کریں جو جرمنی میں باہر سے یہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ زنا ہے، زنا کے موقع پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، حالات بنائے جا رہے ہیں کہ لوگ زنا کریں، اور زنا کرنے کی عادت کو فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے بھنایا جا رہا ہے، اور 40,000 سے زیادہ ان عورتوں کو جو پیشہ ور عورتیں تھیں، عام عورتوں کو تو چھوڑ دیجیے وہاں کیا معاملات ہوں گے، یہ پیشہ ور عورتوں کو پرووائڈ کیا گیا ہے کہ وہ زنا کریں وہاں پر۔ یہ فیفا جرمنی کا احوال ہے جو ایک ریسرچ کے ذریعے سے سامنے آیا ہے۔ قطر کے اندر جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، انہوں نے اس کی چابی بند کر دی ہے، وہ کہا کہ حرام کام نہیں ہو سکتا، یہ زنا ہمارے مذہب کے خلاف ہے، جو جا کر سکتا ہے وہاں کرے ہی، جہاں جس کی سوسائٹی میں جتنی آزادی ہے وہاں کرے، یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی چپ کے ہوتے ہوں گے تو اس کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن کھلے عام وہ یہ کام ہونے نہیں دیں گے، یہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے اوپر جرمانے عائد ہو رہے ہیں، آپ سمجھیے اس کو، جرمانے عائد کر رہا ہے۔ فیفا نے کہا ہے کہ اس کے لیے جو نارمز ہے فیفا کے، اس میں انڈکلیئرڈ جو نارمز ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قطر کو اس کا جرمانہ بھرنا پڑے۔ تو کیا ان ریٹن نارمز کیا ہے؟ ان ریٹن نارمز یہ ہے کہ شراب پرووائڈ کی جائے گی، عورتیں پرووائڈ کی جائے گی، جو حرام گوشت ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا، یہ ان ریٹن نارمز ہے جو ان لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جو ملک اس کو آرگنائز کر رہا ہے اس کو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی جرمانے ہوں گے بھریں گے، لیکن ہم اپنے مذہب کے خلاف میں جسے ہم مانتے ہیں اس کے خلاف کوئی کام کو ہونے نہیں دیں گے۔ اس کا آج یہ امپیکٹ ہے کہ ایک پورا کا پورا ورلڈ کپ زنا کی خباث سے بچ رہا ہے، شراب کی خباث سے بچ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے تو ایک جگہ بات کہی ہے کہ زنا سے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ بہت بری چیز ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس کے اثرات بہت برے پڑنے ہوا، سوسائٹی پہ ایک نئی نسل جنم لیتی ہے اس سے۔ آج جو یورپ کیا ہے، آج جو سنگل پیرنٹس کا کنسپٹ آیا ہے کہ شادی اگر ہوئی تو طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر شادی نہ ہو تو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ 53% یورپ کی عورتیں، 53%، یہ سروے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، 53% عورتیں وہ ہیں جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیٹ میں کس مرد کا بچہ پل رہا ہے۔ یہ ہے صورتحال یورپ کی۔ اور بیلجیم کا جو
تخمینہ آیا تھا بیلجیم ایک ملک ہے یورپ کا, اس میں کہا کہ اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 71 ٹوٹ جاتی ہیں اور 71 لوگ جو ہے سیپریٹ رہتے ہیں. تو سنگل پیرنٹس کا جو کنسیپٹ آیا ہے کہ ماں الگ رہتی ہے, باپ الگ رہتا ہے, بچہ کبھی اس کے ساتھ رہتا ہے کبھی اس کے ساتھ رہتا ہے. اب سنگل پیرنٹ جو ہے اپنی خواہشات کو کیسے کرتے ہوں گے پورے؟ وہ جدھر منہ آئے ادھر مارتے ہیں, وہ جدھر چاہے ادھر اپنا رخ کرتے ہیں اور جیسی چاہے زندگی گزارنا چاہے گزار لیتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے بچوں کا جو ریشو ہے وہ حلال کا نہیں, انگریزی میں باسٹرڈ کا لفظ ہے, باسٹرڈ حرام زادوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ پیدا ہو رہا ہے یورپ میں. حرام نسل حرام جس کو کہتے ہیں نا, ولد حرام جس کو کہتے ہیں, کہ جائز شادی بیاہ کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ جائز مانی جاتی ہے. جو طریقوں سے ہمارے پاس نکاح کا طریقہ ہے اور کسی کے پاس شادی کے طریقے ہیں, اس کے ذریعے سے جو ان طریقوں کے علاوہ اولادیں ہوتی ہیں یہ ولد حرام مانی جاتی ہیں. گورنمنٹ یورپ کی پریشان ہے, بہت ساروں کے پاس جو ہے جو بہت سارے پرپوزل منگائے جا رہے ہیں کہ ان کا سلوشن کیا ہے. یہ جو آبادی کے اندر یہ نسل جو بڑھ رہی ہے جس کا نہ باپ کا سرا ہے نہ ماں کا سرا ہے, کون کس کا, ان کا انتظام کیسے ہو یا اس کی روک تھام کیسے ہو, اس کے لیے سیمینارز ہو رہے ہیں کہ یہ باسٹرڈ کمیونٹیز کو کیسے ڈیل کیا جائے. یہ قرآن نے کہا تھا کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو, یہ بہت بری چیز ہے. یہ انسانوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی, اور اس نے جو کچھ مسائل پیدا کیے ہیں وہ یہ, اس نے جو مسائل پیدا کیے ہیں. پھر یہ کہ اب آپ دیکھ لیجئے کبھی کبھی ایسے ایشوز آتے ہیں جس میں اب آپ ایک شردا کا ایشو ہے, شردا والکر کا ایشو آپ نے دیکھا ہوگا. شردا والکر کا ایشو ہے کہ اس کو رضوان نے ٹکڑے کر کے مار دیا. رضوان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے, رضوان مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, اس لیے کہ اس نے وہ حرکت کی ہے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. لیو ان ریلیشن شپ میں تھا, بغیر شادی کے اس عورت کے ساتھ رہ رہا تھا. ان کے ساتھ ان کی کیا انبن ہوگی, ان کی کیا لڑائی ہوئی, اس نے قتل کیا اور 35 ٹکڑوں میں اس کو کاٹ کر جو ہے ٹکڑے پورے دہلی کے جنگلوں کے اندر ادھر ادھر ٹکڑے پھینکتا رہا 2-3 مہینے تک. کتنا بڑا ایشو بن گیا. آپ ذرا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے, اخباروں کو دیکھیے, کتنا بڑا ایشو بنا دیا انہوں نے. لیکن کیا ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس کو ہم سپورٹ کرنا بھی نہیں چاہتے, لیکن رضوان کیونکہ ایک مسلمان تھا اس لیے اس کے حوالے سے اتنی بکواس اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے. وہ دیکھیے, اسلام نے تو یہ تمام چیزوں کو منع کیا تھا, اس نے اسلام کی تعلیمات کے خلاف حرکت کی ہے, اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. دہرادون میں 12 سال پہلے ایک کرنل نے اپنی گرل فرینڈ کے 300 ٹکڑے کیے ہیں, 300 پیسز. کوئی اخبارات میں خبر نہیں ہے, کہیں آپ کو ملتا نہیں ہے. دہرادون کے اور ایک صاحب ہے, انہوں نے 70 کیے ہیں. آج بھی اگر سوشل میڈیا پہ کلپ جا کر دیکھے تو اس نے کس طرح کاٹا ہے, وہ تک ویڈیو جو اپلوڈ کیا ہے اس نے, اس کو دیکھ لیجیے آپ. لیکن وہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ غیر مسلم وہ بھی تھی, وہ بھی غیر مسلم تھا, لیکن کیونکہ یار رضوان مسلمان ہے اس لیے اس کو اتنا ہوا بنایا گیا, اتنی ہوا بنائی گئی کہ مسلمان ایسا بتایا گیا. بلکہ ایک گورنر نے, ایک لیڈی گورنر ہے, اس نے تو کہا کہ اسلام اس قسم کی چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہے, پیسہ بھی پرووائڈ کرتا ہے, سہولت دیتا ہے تاکہ لڑکیوں کا اس طرح سے انجام ہو سکے. اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قرآن نے بات کہی ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, یہ بہت برا عمل ہے اور یہ اس کے اثرات بہت اچھے پڑتے نہیں ہیں. اور آخری بات جو قتل کی ہے کہ کسی جان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ, جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. ایسے کہ انسانی جان کو اللہ نے اس کی حرمت بخشی ہے, انسانی جان اس کو قتل نہیں کر سکتے آپ, الا یہ کہ جنگ میں آدمی ایک دوسرے کو مارتا ہے, الا یہ کہ کوئی زنا کرے اور اس کی حد جو جاری ہو جائے, الا یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے, اس قسم کی جو سزاؤں کے اندر جان لیتے گا. ادھر اس کے علاوہ کوئی کسی جان کو مارنے کا حق نہیں رکھتا, اللہ نے سب حرمت اس کی بنائی ہے. یہ تیسرا حکم ہے کہ قتل نہ کرو. لیکن کتنے قتل ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے, کتنے قتل ہو رہے ہیں. ابھی بلقیس بانو کا کیس, احمد آباد کے بلقیس بانو کا کیس, اس کو ریپ کیا گیا, اس کے بچے کو مارا گیا, جلایا گیا, اس کے 14 رشتہ داروں کو جو ہے سر عام جلایا گیا, 14 رشتہ داروں قتل کیا گیا. اس کا جو ہے
اس کے جو ریپسٹ تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کو سب ثبوت ملے ہیں، لیکن جا کے چھوڑ دیا گیا ان کو. نربھیا کیس ہوا تھا ایک دلی کا، بہت پاپولر ہوا ہے. رات کے 3 بجے عدالتیں چلی تھی اور جتنے زنا کرنے والے تھے ان کو جو ہے پھانسی کی سزا ہوئی تھی. صبح 5 بجے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا. رات کے 3 بجے ڈیسیجن ہوا تھا سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ رات کے 3 بجے بیٹھ کر نربھیا جو ہے زنا کیس کے ظالموں کو سزائیں سناتا ہے، لیکن بلقیس بانو کے کیس میں سزائے یافتہ مجرموں کو جو عدالت سے چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے قانون صرف آپ کے حوالے سے کہ کیونکہ آپ ایک کلمے کو مانتے ہیں، آپ ایک دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک دوسرا رویہ ہے. تو اسلام تو ان تمام چیزوں سے دوری کا اور ان تمام چیزوں سے جو ہے دوری بنائے رکھنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ایک تو شرک سے بچنے کا حکم دیتا ہے، دوسرے فحش اور بری بے حیائی باتوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے جس میں زنا سے خاص طور سے، اور تیسرے یہ کہ آپ کو جو قتل سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہے، اس سے اگر آدمی بچتا ہے تو زندگی کی جتنے گناہ کبیرہ بڑے گناہ ہے اس سے بچنے کا وہ اہتمام کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے تقریباً 400 سال پرانی ہے، اور یہاں کے جتنے کام ہیں وہ سب اس حوالے سے ہوتے ہیں. یہاں پر یہاں کے ریپیئر کا معاملہ ہو یا یہاں کے انتظامی امور کا معاملہ ہو، یہاں پر جو ایک سمجھیے ایک لائبریری بھی ہے جو غیر مسلموں کے لیے چلائی جاتی ہے. طلبہ کے لیے کوئی اسٹڈی سرکل ہے، ان کی کچھ رہنمائی کے لیے یہاں پر پروگرام بھی چلتے ہیں، ان کے امپلائمنٹ کا بھی کچھ کام ہوتا ہے یہاں پر. اسی طرح پیغامات، شادی اور بیاہ کے معاملات بھی جوڑے جاتے ہیں. یہاں غریبوں کے لیے لنگر چلایا جاتا ہے، جو ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں ان کی جو غریب رشتہ دار ہیں کھانے پینے کے معاملات سے ان کا جو ہے ان کا انتظام کیا جاتا ہے. پھر یہاں پہ ایک مسافر خانہ بھی ہے، ان لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں یہاں امام، خادمین اور یہ تمام جو سارے کام ہیں اس سے پورے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے سے جھولی گزرتی جو ہے اس میں سے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ جو بھی مناسب سمجھتے ہیں کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے اس میں ڈالیں اور بہتر اجر کی جو ہے حقدار ہوں. تو میں نے یہاں پر 3 باتیں سورہ انعام کی اور سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں کوٹ کر کے بتائی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں سے 3 کام جو سب سے ڈینجر ہیں، ایسے گناہ ہیں جس سے دور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. پہلی بات تو شرک نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور شرک کے بارے میں نے بتائی کہ شرک کا مطلب کیا ہے، شرک کتنے قسم کا ہوتا ہے، اس سے کس طرح بچانا چاہیے لوگوں کو، اور خود بھی بچنا چاہیے، لوگوں کو بچانا چاہیے. اس میں وہ دعوت کا کام بھی آتا ہے جو غیر مسلموں کو ہم اسلام کی دیتے ہیں، اس کو بھی شرک سے بچانے کا کام ہوتا ہے. اس طرح سے دوسرا جو کام ہے وہ فحش اور بری باتوں سے روکنا ہے، اور اس میں خاص طور سے زنا سے دور رہنا ہے. نہ صرف دور رہنا ہے بلکہ لوگوں کو دور رکھنا بھی ہے. اور تیسرا جو ہے قتل ہے کہ کسی کو جان سے مار دینا. یہ تینوں کام ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کو برا کہا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے اور اس کے برے اثرات جو ہیں اس سے بھی انسانوں کو بچائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے جو احکامات اس کو دور کرنے اور رفع کرنے کے لیے دیے ہیں اور دفع کرنے کے لیے دیے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.